تو اس کے کرم سے، اس کے رحمت کی وجہ سے، ورنہ ایک لمحے میں آپ ختم ہو جائے۔ زندگی چل رہی، بولنے کی طاقت ہے، صحت ہے، عزت ہے، جو کچھ ہے اس کے کرم سے، پروردگار کا کرم ہے۔ جتنا ہو سکے اس کی بارگاہ میں جا کے ارحم الراحمین یا کریم، اپنے لیے تو بول رہے نا، یہ تو ہر آدمی بول رہا ہے، شب جمعہ سبھی بول رہے ہوں گے، لیکن آج کی رات یہ مجلس کی ٹاپک بھی ایصال ثواب کی ہے۔ اپنے لیے صرف مت بولو، اپنے لیے مت بولو، بلکہ یہ مرحومین کے لیے بھی بولو، مرحومین کے لیے، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی آج کی رات کم از کم ہر رات کو بولو، لیکن آج کی رات ان مرحومین کو یاد کرو کہ جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ کہ شاید تمہاری طرف سے کوئی تحفہ آ ہے، شاید تمہاری طرف سے کچھ گفٹ آ جائے۔ یہ اہل بیت چینل کو تھینک یو بولو، اس لیے کہ ان کے اس پلیٹ فارم سے آج ماشاءاللہ 4 سال سے ایصال ثواب کی مجلس ہوئی، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا ہوگا۔ اس لیے کہ جب آپ لاسٹ میں بولتے ہیں کہ جمعی مومنین و مومنات، تو سب کو پہنچتا، جتنے مرحومین ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ان کو بھی پہنچ رہا۔ دوستو کل آئے گی، جب تم کل جاؤ گے، کبھی تو جاؤ گے نا، جب جمعرات آئے گی نا تو تم وہاں نیچے انتظار کرو گے کہ ارے آج تھرسڈے نائٹ ہے، آج رحمت آ رہی مسلسل، آج ہر طرف سے رحمت آ رہی، شاید میرے پاس بھی کچھ رحمت آ جائے۔ وہاں پہ کوئی چیز کا ضرورت نہیں پڑتی، یاد رکھو، دنیا کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لہر میں جانے کے بعد یہاں کی ساری چیزیں اوپر رہ گئی، زمین کے اوپر کچھ نہیں، نیچے صرف اس کی رحمت اور اس کا کرم ہے، نیچے صرف اس کا کرم چاہیے۔ جب کرم کیسے چاہیے؟ جب آپ ایصال ثواب کرتے، جب آپ فاتحہ پڑھتے، الحم کا سورہ پڑھتے، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھتے، صلوات پڑھتے، اور 14 معصومین کا واسطہ دے کے، اہل بیت نبوت مادن رسالہ کا واسطہ دے کے، جب آپ کہتے کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار اور کل مومنین مومنات کو مولا اور بی بی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے شیعہ نے حیدر کا ان تک پہنچا۔ جب تم نے دعا مانگی، وہ کریم کہتا کہ میرے بندے تو نے مجھ سے مانگا ہے نا، اب دیکھ تو نے صرف ایک الحم پڑھا، اس کا ثواب میں کتنا دوں گا۔ تو نے 3 مرتبہ سورہ خود پڑھا، میں پورا مکمل ایک قرآن پڑھنے کا ثواب دوں گا۔ اور پھر تو نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، صلوات کا ثواب تو انلیمیٹڈ ہے، اتنی تیز رحمت نازل ہے، اسی لیے صلوات رکھی گئی۔ ہر دعا کے بیچ میں جو صلوات رکھی گئی نا، وہ صرف اس لیے کہ رحمت اپنے جوش پہ آ جاتی جب بندہ کہتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ آپ کو نہیں، یہ روایت دیکھ رہا تھا کہ یہ کہا گیا کہ روزانہ 100 مرتبہ صلوات پڑھے۔ کتنا سمپل ہے، کتنا سمپل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، 100 ٹائمز پڑھے، ایک تسبیح، چلتے پھرتے پڑھو، اب پڑھ کے بولو کہ اس صلوات کو میں نے ہدیہ کیا، گفٹ کیا 14 معصومین کو۔ جب آپ صلوات پڑھ کے 14 معصومین کو ہدیہ کرتے، 14 معصومین کی بارگاہ میں تمہارا تحفہ پہنچتا، اور تم نے کیا اس کے بعد آپ کو بولنا کیا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھ کے یہ بولنا ہے کہ یہ جو میں گفٹ بھیج رہا 14 معصومین کو، میرے مرحوم ماں باپ کی طرف سے بھیج رہا، میرے بھائی بہن مومنین مومنات رشتہ دار امام کے چاہنے والے۔ پھر ایک جملہ بول دو، مولا علی علیہ السلام کے زمانے سے اور مظلوم شہزادی کونین کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے شیعہ نے حیدر کہا، جتنے مولا حسین کے چاہنے والے، ان کی طرف سے، ان کے بیہاف میں، انہیں ملینز کی تعداد میں مرحومین کو تم نے 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے 14 معصومین کو ہدیہ کر کے تم نے اتنے مومنین کی طرف سے پڑھا۔ کیوں پڑھا آپ نے اتنے مومنین کو؟ ان کو کیا فائدہ پہنچ رہا؟ مجلس ایصال ثواب کے صرف اس لیے یہ باتیں بتا رہا آپ کو کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کو کیا چاہیے؟ وہاں پہ ان کو رحمت چاہیے اللہ کی۔ مولا بی بی کے زمانے سے لے کے آج تک انکاؤنٹیبل ٹریلینز کی تعداد میں ہوں گے، ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں کون لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، سب کی طرف سے ان کے بیہاف میں آپ نے یہ صلوات پڑھ کے تحفہ دیا۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، اگر آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں بذر، آپ بولتے ہیں یہ میں تحفہ میں اپنے فلاں مومن نے آپ کو بھیجا ہے، آپ بیچ میں میڈیٹر ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ میں صلوات فلاں مومن کی طرف سے آپ کو لائے، دنیا میں بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح تم مرحومین کی طرف سے ہر شب جمعہ یا نارمل ڈیز میں بھی تم 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے 14 معصومین کو ہدیہ کر دو، اور یہ بولو مولا یہ جو میں بھیج رہا، میں سارے مرحومین کی نیابت میں بھیج رہا، سارے مرحومین کی طرف سے بھیج رہا، اور behalf of them، ان کی طرف سے بھیجا، مولا ان کو اس کا ثواب پہنچے۔ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا کہ ان کو اس کا ثواب پہنچے۔ آپ کو اندازہ ہے، آپ امیجن کر رہے ہیں، تصور کر رہے ہیں کہ جب تم نے دوسروں کی طرف سے بھیجا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پروردگار کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند آتا۔ یاد رکھو زندگی
پریکٹیکل لائف میں کہ when you do something for others, when you do something for others, سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند آتا جب تم دوسرے مومن کے لیے کچھ کرتے. اپنے لیے مت بولو کچھ. خدا خاصا تم بیمار ہے, تم بولے اللہ جتنے دنیا میں بیمار ہے ان کو شفا دے دے. خدا خاصا تم پریشان ہے, تم نے کہا اللہ جتنے پریشان لوگ ہیں مولا کے چاہنے والے ان کی پریشانیوں کو دور کر دو. تو تم نے ان کی پریشانی کی دعا. تم ہو پریشان لیکن تم نے اپنے لیے نہیں کہا, تم نے دوسروں کے لیے کہا. تم بھی بیمار ہو لیکن تم نے دوسروں کی بیماری کو یاد کیا. اللہ کو سب سے زیادہ یہ کہ یہ میرا بندہ دوسروں کا خیال رکھتا, دوسرے مومنین, تو اس کا اجر اتنا ہے. اچھا آپ یہ مت سمجھو کہ آپ نے دوسروں کو دے دیا 100 صلوات پڑھ کے تو آپ کو what are you going to get, دماغ میں لاؤ مت کہ what I'm going to get. میں اگر میں نے پورا اس کے خزانے میں کمی نہیں, اس کے خزانے میں اس کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنا دوں گا اتنا نہیں دے سکتا. اللہ کے پاس نہیں, کریم کی بارگاہ میں ہر چیز ہے. انہیں تم مانگتے مانگتے رحمت کو تھک جاؤ گے, وہ دیتے ہوئے نہیں. تم جتنا چاہے مانگو, وہ کبھی کچھ نہیں ہوتا, وہ تو مانگتے رہو. میرے بندے سب سے زیادہ اس کو یہی پسند ہے کہ میرا بندہ میرے ہاتھ میرے سامنے آ جائے, میرا بندہ میرے سامنے آ جائے اور آ کے مجھ سے مانگے, بھیک مانگ لے مجھ سے کہ پروردگار مجھے یہ دے. دوستو بھیک سے اس سے مانگنا, معصومین سے مانگنا, یہ کناب دو یا کنس نہیں, معصومین کی بارگاہ میں بھیک مانگو کہ مولا میں بہت کمزور ہوں, مولا I don't have anything, مولا آپ دیں گے تو مجھے دے گا. ایسا سخی ابن سخی ہے میرا مولا, سخی ابن سخی ہے میرا مولا. جیسے جناب ابو طالب سخی تھے ویسے پوری اولاد ابو طالب اسی طرح سے. اور شہزادی کون ہے, کیسی سخی تھی, اور رحمت للعالمین تو رحمت للعالمین, ان کے بچوں کا واسطہ دے گا. تو آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو دعا یہ کرنا ہے کہ پروردگار ان کے بہاف میں نے یہ ہدیہ کیا 100 صلوات. دوستو 100 صلوات کوئی بڑی بات نہیں ہے. جتنے آپ کی لائف کے آبسٹیکلز, ممبر سے بول رہا, اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے بول رہا کہ جتنے لائف کے پرابلمز ہیں, جتنے رکاوٹیں ہیں, ٹرائی کر کے دیکھو, ٹرائی کریں. صرف 100 صلوات مانگ رہا, میں اپنے لیے نہیں مانگنا, آپ کے فائدے کے لیے مانگنا. آپ ٹرائی کر کے دیکھو, 100 صلوات پڑھ کے ہدیہ کر دو. اس کے بعد دیکھو کہ اگر اللہ سے یہ سوچو کہ ملینز کی تعداد میں لوگوں کو رحمت پہنچے, کی تعداد میں لوگوں کو رحمت پہنچے, تو کیا اللہ ملینز کو دے کے آپ کو نہیں دے گا؟ یہ تو پاسبل نہیں نا. جب آسمان سے بارش ہوتی ہے نا, جب ہیوی شاورز آتے ہیں نا, جب پانی برستا تو نیچے جو ہے زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں, جہاں جہاں برستا ان سب کے اوپر رحمت. تو آپ سوچو کہ اگر تم نے ملین لوگوں کو اوپر رحمت برسا دی آج کی رات, اب صلوات پڑھتے رہو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. آپ صلوات پڑھتے رہے. ابھی شب جمعہ آپ کے پاس 9 بجے مغرب ہے, 8 بجے ابھی سے ایڈوانس میں بھیج دو, اور بھیج کے بولو مولا 14 معصومین کا واسطہ, اللہ میرے کریم 14 معصومین کا واسطہ, تیرے محبوب ترین بندوں کا واسطہ, جن کے صدقے میں تم نے عالمین کو خلق کیا, زمین اور آسمان کو خلق کیا, ان کا واسطہ. تو بس مرحومین کے اوپر رحمت. تو ایک شب جمعہ, آج کی شب جمعہ, آپ سوچو جب رحمت آتی ہے تب ہدیہ کرو. آپ سوچو اگر لاکھ بار خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف میں ہے, ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا کیا حال ہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر. ہمارے گناہ زیادہ سے گناہ ہے. میں تو یہی کہتا کہ ہمارا پاس کچھ ہے ہی نہیں, we don't have anything. میں تو کہتا ہوں میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, صرف اس کا کرم, سوائے گناہوں کے کچھ نہیں. پوری زندگی گناہ کیا, سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبا ہوں, لیکن بھروسہ اس کا, اس کریم کا ہے کہ شب جمعہ تم چاہو تو اپنی زندگیوں کو بدل. دوستو ایک ہفتہ کمنگ ویک تک, کمنگ تھرسڈے تک, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک رحمت کا شیڈ, آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلسل آپ کے اوپر رحمت آتی, اس لیے کہ وی ڈونٹ نو کہ کمنگ ویک ہمارے لیے کیا ہونے والا ہے, آئندہ ہفتہ ہمارے لیے کیا ہونے والا, مجھے نہیں معلوم. اللہ رحم کر دے مومنین مومنات کے, ہم کو نہیں معلوم. خدا نہ خاصہ طبیعت خراب ہو جائے, خدا نہ خاصہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, خدا نہ خاصہ کوئی بیماری آ جائے, خدا نہ خاصہ کوئی تکلیف میں آ جائے, خدا نہ خاصہ کوئی لاس ہو جائے, کچھ بھی نہیں ہو. تو ایک ہفتے کا پروٹیکشن چاہتے ہو, 1 ویک کا پورا پروٹیکشن چاہتے ہو, تو رحمت بھی جاؤ محمد اور آل محمد کے اوپر صلوات پڑھ کے, اس کے بعد یہ بھیجو کہ یہ بولنا کہ یہ صلوات جو میں نے پڑھی ہے ان مجبور لوگوں کی طرف سے, ان ہیلپلیس لوگوں کی طرف سے, کہ جو منو خاک کے نیچے, جو کچھ نہیں کر سکتے. ایک اگر چونٹی اینٹ جس کو تم پیروں سے مار دیتے, وہ اینٹ اگر تمہارے ہاتھ پہ آ جائے گی نا, تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے کہ وہ اینٹ کو ایسا ہٹا نہیں سکتے. اینٹ کو ہٹانے, مولا کا جملہ مجھے یاد آ رہا, میرے مولا نے کہا کہ اس اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کہا کہ ڈرو زمین کے انسیکٹس, زمین کے کیڑوں کی غذا اپنے شکم کو مت بناؤ. اللہ اکبر, اللہ, اپنے پیٹ کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. یہ کہا گیا, اللہ معاف کرے,
جب میت کو لٹاتے ہیں ہر طرف سے زمین کے کیڑے انسیکٹس تمہارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. یہاں بھی میرے مولا کا جملہ غور سے سنیں, میرے مولا کا جملہ ہے. میرا مولا کہتا ہے کہ اس لمحے سے ڈرو کہ تم کفن کے اندر لیٹے ہوئے ہو نا, تم کفن کے اندر, لیکن چہرے سے اوپر کی نوٹ کھول دیتے ہیں تو چہرے پہ صرف کپڑا رہتا. تم کفن پہ لیٹے ہوئے ہو نا, زمین کے کیڑے, زمین کے انسیکٹس داخل ہوں گے تمہاری ناک سے, نوز کے اس ہول سے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں. تم اتنے ہیلپ لیس, دنیا میں بڑی طاقت تھی, بڑی قوت تھی, بڑا غرور سے بولتے تھے, چلتے تھے طاقت کے ساتھ, غرور کے ساتھ, تکبر کے ساتھ, کسی کو مانتے ہی نہیں تھے. لیکن آج what happened, یہاں سے داخل ہوں گے ان ہول سے اور یہاں سے باہر, تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے, اتنے ہیلپ لیس ہو جاؤ گے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے یہ میں آپ کو بول رہا ہوں. کتنے پتہ نہیں کتنے مومنین کی آج پہلی رات ہے, ہم کو نہیں معلوم پوری دنیا میں کتنے لوگوں کی آج پہلی رات ہے شب جمعہ. ان کے لیے کتنا بڑا ثواب پہنچے گا کہ جب تم نے 100 صلوات پڑھ کے 14 معصومین کو ہدیہ کر دیا. امام کی سلامتی کے لیے بھی بولنا کہ یہ میرے مولا آپ کی سلامتی کے لیے بھی اور آپ کے ظہور میں تاجیل ہونے کے لیے بھی میں دعا کروں. تم نے سلامتی امام زمانہ کے لیے پڑھا, زمانے کے امام کی بارگاہ میں تمہارا ہدیہ پہنچا. امام نے پلٹ کے دیکھا کہ یہ میرا چاہنے والا دنیا سے مجھے 100 صلوات پڑھ کے ہدیہ کر رہا میری صحت کے لیے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ زمانے کا امام تم کو دیکھ کر دعا نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار یہ میرے مولا کے, یہ میرا چاہنے والا, یہ میرا کلمہ پڑھنے والا, یہ میرا نام لینے والا, یہ میرے سے محبت کرنے والا, اس نے میری صحت کی دعا کی, تو اس کو بھی صحت کے ساتھ رکھنا. اب سوچو میں کیا بول رہا ہوں. دنیا کا بھی دستور ہے, دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ جب آپ صلوات, جب دعا دیتے ہیں کسی کو دعا دیتے ہیں تو وہ بھی تم کو پلٹ کے دعا دیتا ہے. یہ اتنا بڑا کرم ہے پروردگار کا, یہ اتنا بڑا کرم ہے کہ جب تم نے دعا دی ہے اس کو, تم زمانے کا امام بھی تم کو دعا دے گا, زمانے کا امام بھی تمہارے ہاتھ میں دعا کرے گا. تو دوستو ایک ہفتے کا پورا 1 ویک کا پروٹیکشن ہے, یاد رکھو, پورے ایک ہفتے کا پروٹیکشن نیکسٹ تھرسڈے تک. اچھا میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تم تھرسڈے ہی صلوات لو, یہ نہیں بول رہا میں کہ صرف ایوری تھرسڈے پڑھو, نہیں, بلکہ تم روز پڑھو, روز پڑھو. رزق میں برکت کے لیے آپ 14 معصومین کو ہدیہ کریں, جس میں نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام بھی ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, مولا بھی ہے. اور حلال رزق کے لیے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو ہدیہ کرنا ہے. تو اس سے بڑی بات کیا ہے. اس کے بعد جب آپ یہ ہدیہ کر دیا اور آپ کے اوپر رحمت آ گئی تو ایک ہفتے تک تم سکون میں تو آ گئے یار, تمہارا رزق تو کھل گیا, تمہاری پریشانیاں تو دور ہو گئی, اور تم بولو کہ اللہ سارے بیماروں کی طرف سے پڑھ رہا جو نہیں پڑھ سکتے. دنیا میں جتنے بیمار ہیں ہم کو نہیں معلوم کہاں اللہ سب کو صحت دے بحق محمد والے محمد, تو ہم کو نہیں معلوم, آپ نے کسی کو نہیں معلوم کہ کتنے بیمار ہیں, لیکن تم نے جسٹ یہ ایزیوم کر کے کہ جو بھی بیمار ہے اس کی طرف سے میں نے یہ صلوات پڑھی ہے پروردگار, تو اس کو شفا دے دے. آپ تصور کر رہے کہ رحمت نازل ہوگی تو بیماری خود بخود دور ہوگی. ٹھیک ہے, یہ زندگی. اور لاسٹ بات, یہ سارا تم نے دعائیں کی, سارے مومنین اور مومنات مرحومین کی طرف سے تم نے بھیجا, ٹھیک ہے, بھیجا. تو یہ جتنے مرحومین ہیں جس میں کوئی ہمارے رشتہ دار بہت کم ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ثواب پہنچ رہا, جس کو ہم جانتے نہیں, جس کو ہم پہچانتے نہیں, جو ہمارے زمانے کے بھی نہیں ہے. پتہ نہیں مولا بی بی کے, مظلوم بی بی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین ہیں وہ سب خوش ہوں گے, وہ سب ان کی لحد میں ان کے پاس جب پہنچے گا صلوات کا تحفہ تو وہ پوچھیں گے فرشتوں سے اتنی رحمت آئی کیسے. اس لیے کہ صلوات کی رحمت ہے, آپ نے بارہا سنائی, اتنی رحمت آئی کیسے. تو اس کو بولا جائے گا کہ لندن کے فلاں لڑکے نے, فلاں لڑکی نے, لندن کے فلاں مومن, میں مثال دے رہا, فلاں مومن نے تیرے لیے 100 مرتبہ صلوات پڑھی. وہ کتنا خوش ہوگا کہ ارے یہ جو اللہ سے کہے گا وہ یہ تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا, یہ تو میرے زمانے کا بھی نہیں ہے. پروردگار اس مومن نے میرے لیے اتنا خیال, میرا خیال اتنا رکھا, اب تو اس کا خیال رکھ. آپ تصور کر رہے, آپ سوچ رہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعا اگر ان کے ہاتھ بلند ہو جائے وہاں پر کہ اللہ اس مومن کا تو خیال رکھنا, تمہاری دنیا اور آخرت بدل جائے گی. میں منبر سے بول رہا ہوں, یقین کے ساتھ, جب تم بھیجو گے اور مرحومین تمہارے ہاتھ میں دعا دیں گے تمہاری زندگی بدل جائے گی, لائف چینج ہو جائے گی, ہر رکاوٹ دور ہوگی, زندگی کے آبسٹیکلز دور ہو جائیں گے. صلوات وہ چیز ہے دوست, میں نے بہت مندی سے پڑھی ہے صلوات پہ, لیکن آج کی پوری مندی سے صلوات پہ ہوگی کہ اس سے بہتر کیا عبادت ہوگی. اس لیے کہ تیری عبادت کرتا ہوں, تو سے ہی مدد چاہتا ہوں, مدد بھی ہے اس میں, اس کی عبادت بھی ہے.
کہ وہ عبادت کے جو محمد اور آل محمد کو سب سے زیادہ پسند، آپ کو معلوم سرکار کو جو سب سے زیادہ پسند ہے ان کے اوپر اور ان کی اولاد پر درود و سلام بھیجو۔ ایک سلوات پڑھ لے بابا سے بلغ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، سب سے زیادہ پسند ہے جب آپ سلوات پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کو۔ میں تو کہتا ہوں جو اللہ کے رسول کو پسند ہے وہ اگر میں نے کر دیا کام تو اس سے زیادہ کیا؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ میرے سرکار ہم سے راضی ہے۔ اگر اللہ کا رسول راضی تو اللہ راضی، شہزادی راضی، آل محمد پورے 12 امام راضی، اگر کھلنا کی منزل پر اس سے زیادہ بہتر عمل کیا ہے؟ میں سمپل عمل دیا ہوں آج کی مجلس میں کہ ایصال ثواب ایسا کرو، ایسا ایصال ثواب کرو کہ تمہاری ایک آج کی شب جمعہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے، آج کی شب جمعہ سارے مرحومین کی تقدیروں کو بدل دے، آج کی شب جمعہ جتنے مرحومین ہیں جو پریشان ہیں جو بیمار ہیں ان کو پہنچے۔ بس آخری بات بولو اور ایک اور تحفہ دیتا ہوں، وہ پڑھ کے انشاءاللہ آپ اپنے مرحومین کے لیے کر دیں، اگر ثواب بہترین ثواب ہوگا۔ ایک سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ الحمد کے بعد نماز کے بعد روزہ ماشاءاللہ سبھی نماز پڑھتے ہیں، اب آپ مغرب عشاء کی نماز پڑھیں گے، جب آپ نماز کمپلیٹ کر لو ہر واجب نماز کے بعد پڑھیں تو اس سے بہتر کیا، ہر نماز کے بعد پڑھیں تو اس سے بہتر کیا۔ میں تو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن واجب نماز کے بعد ضرور۔ مظلوم بیوی کی تسبیح تو سبھی پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد، مظلوم بیوی زہرا کی تسبیح پڑھنے کے بعد جو لازم پڑھنا، بس واجب نہیں ہے مستحب ہے، لیکن تمہاری نماز کی قبولیت و تسبیح ہے مظلوم بیوی سے، اس لیے کہ میری نماز جو ناقص نماز ہے، میری نماز ایسی پرفیکٹ نماز نہیں جیسا اللہ چاہتا ہے، وہ تو کریم ہے، لیکن اس نماز کی قبولیت میری مظلوم بیوی زہرا کی تسبیح ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو۔ تو یہ نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 3 مرتبہ پڑھی، پڑھ کے کس کو ہدیہ کرنا ہے؟ زمانے کے امام۔ 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کرنا کہ مولا یہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ظہور میں تعجیل کرے اور ہم سب کو اپنے ناصروں میں شمار کرے۔ اس سے تمہارا امام سے رشتہ بنتا ہے جب تم تحفہ دیتے ہو 3 سورہ خلق۔ اور 3 سورہ خلق کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اگر کوئی 3 سورہ خلق پڑھے گا تو اللہ ایک قرآن مجید کا ثواب دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، انہیں بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے کہ بندہ اگر ایک قرآن مجید پڑھے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، شہزادی کونین کو میری مظلوم بیوی کے ذریعے ہمارے پاس آئی کہ آپ نے کہا کہ رات میں سونے سے پہلے میری بیٹی وضو کر کے سو، میری بیٹی 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھو کہ اللہ ایک قرآن کا ثواب دے دے، 3 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ ایک اجر عظیم عطا کرے۔ 3 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، اس کے بعد 3 مرتبہ بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ تو مومنین و مومنات پر رحم کر۔ ایک مومن کے لیے دعا کرنا اتنا ثواب ہے، تو نے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کے پورے مومنین، یہ بیوی کا بتایا، اللہ کے رسول کا بتایا طریقہ ہے۔ 3 سورہ خلق پڑھو گے تو اللہ ایک قرآن کا ثواب دے گا۔ اب آپ امیجن کریں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، میری سرکار کی حدیث، میری مظلوم شہزادی سے، تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ تم نے 3 سورہ خلق پڑھ کے، نے ایک قرآن پڑھ کے تم نے زمانے کے امام کو ہدیہ کیا کہ مولا میں نے آپ کو یہ ہدیہ کیا، یہ گفٹ ہے، مولا قبول کر لو۔ آپ سوچو اور یہ ضرور بول دو کہ یہ جو میں نے 3 سورہ خلق پڑھ کے زمانے کے امام میرے مولا آپ کو ہدیہ کیا، میں ان مجبور لوگوں کی طرف سے پڑھا ہوں، ان ہیلپ لیس لوگوں کی طرف سے پڑھا ہوں، میرے ماں باپ کی طرف سے، میرے بھائی بہنوں کی طرف سے، میرے اہل خاندان کی طرف سے، میں نے ان کی طرف سے آپ کو ایک قرآن 3 سورہ خلق پڑھ کے ہدیہ کیا۔ دوستو صلوات کا ثواب الگ، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب الگ۔ مثال کے طور پہ تم ہر 5 وقت نماز پڑھ کے مرحومین کی طرف سے 3 سورہ خلق پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کر رہے ہیں، تو 5 دفعہ تم نے ایصال ثواب کیا مرحومین کے لیے، تمہارے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کیا، تو یہ سارا کا سارا جب ان کو ایصال ثواب پہنچے، انہیں ہر نماز کے بعد تمہارے ماں باپ تم کو پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، والدین تم کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جب تم ایصال ثواب کرتے ہو تو تمہارے ماں باپ تم کو دیکھتے ہیں، اپنی صورت بتا رہے اپنی ماں کو، اپنی صورت بتا رہے اپنے باپ کو، دور ہے، آپ نہیں جا سکتے ان کی لاحت پہ، لیکن آپ نے اس بات پڑھ کے ان کو ہدیہ کر کے ان کو وہ تحفہ دیا کہ تم کو دیکھ کے بولیں گے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، اس نے میرا خیال رکھا، مجھے ایک 3 سورہ خلق پڑھ کے ہدیہ کیا، میری طرف سے پڑھ کے امام کو ہدیہ کیا، اللہ اس کے اوپر